اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وأما أخذ الآنية عليه من اللبن والأكل أو اللبن والخمر أو اللبن والماء أو الجميع فقد ورد أنه في بيت المقدس وجاء أنه في السماء، ويحتمل أن يكون هاهنا وهاهنا لأنه كالضيافة للقادم والله تعالى أعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو برتن پیش فرمائے گئے، کسی میں دودھ، کسی میں شہد، یا کسی میں دودھ اور کسی میں شراب، یا کسی میں دودھ اور کسی میں پانی، یا یہ تمام مقامات جو ہیں، تمام چیزیں پیش کی گئیں. مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی روایات میں ملتا ہے کہ بیت المقدس میں، اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ جب آپ آسمانوں پہ گئے تو پیش کیے گئے. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان روایات کو یوں جمع کرنے کے بیت المقدس میں بھی اور آسمانوں پر بھی پیش کیے گئے، واللہ عالم. ثم اختلف الناس هل كان الإسراء ببدنه عليه السلام وروحه أو بروحه فقط على قولين. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں بھی اختلاف ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسراء ہے، کیا آپ کے بدن مبارک کے ساتھ تھا یا اسراء روحانی تھا فقط. مفسر فرماتا ہے کہ اس میں دو قول ہیں. بعض حضرات اسراء اور معراج کے روحانی ہونے کے قائل ہیں، اور بعض حضرات جو ہیں روحانی اور جسمانی ہونے کے قائل ہیں. فرماتے فالاکثرون من العلماء اللہ انہ اسری ببدنہ وروحہ یقظۃ لا مناما. اب مفسر رحمۃ اللہ نے فرماتی ہیں کہ جمہور ائمہ کی اور جمہور علماء کی رائے مبارک یہ ہے کہ یہ حضور کا اسراء اور معراج جو ہے آپ کا جسمانی معراج ہے، اور آپ کو بحالت بیداری ہوا ہے، یہ بھی نہیں کہ نیند کی کیفیت ہو. ولا ينكرون ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قبل ذلك مناما ثم رآه بعده يقظة. ابو فضل فرماتے ہیں ہاں علماء اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ میرے آقا کو پہلے یہ چیزیں خواب میں بھی دکھلائی گئی ہوں، اور اس کے بعد حضور کا اسراء اور معراج جو ہے وہ جسمانی ہو. یعنی پہلے بھی اگر آپ کو خواب دکھایا جائے تو کوئی بعید نہیں، لیکن جس میں جن آیات کا ہم پڑھ رہے ہیں اس سے جو ثابت ہوتا ہے وہ معراج روحانی نہیں جسمانی ہے، اور حالت بیداری میں ہے. اس لیے فرماتے ہیں انه كان علیہ الصلوۃ والسلام لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح. کیونکہ حضور اگر کوئی خواب بھی دیکھتے تھے تو وہ بالکل ایسے ہوتا تھا واضح جیسے صبح ہوتی ہے، بالکل واضح ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے پہلے آپ نے خواب دیکھا، پھر آپ کو حقیقتاً بدنی اور روحی معراج کرایا گیا. والدلیل علی ھذا قولہ تبارک و تعالی. اس پہ مفسر فرماتے ہیں کہ حضور کی جسمانی معراج پہ جو دلیل ہے
وہ قرآن پاک کی یہی آیت مبارک ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فالتصبيح إنما يكون عند الأمور العظام فلو كان مناما لم يكن فيه كبير شيء. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تسبیح کا لفظ جو ہے سبحان اللہ سبحانک، یہ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی بہت بڑی عجیب بات، تعجب والی بات. اور اگر صرف خواب ہو تو خواب تو اتنی بڑی تعجب کی بات نہیں ہوتی، خواب تو بڑے بڑے صالحین دیکھتے ہیں. وَلَمْ يَكُنْ مُسْتَعْظَمًا وَلَمَا بَادَرَتْ كُفَّارَ قُرَيْشٍ إِلَىٰ تَكْذِيبِهِ، اور اگر حضور کا یہ خواب مبارک تھا تو کفار قریش بھی تکذیب نہ کرتے، کیونکہ خواب تو کسی کو بھی آتے ہیں. اچھے لوگ بھی دیکھتے ہیں، بعض اوقات برے لوگ بھی دیکھتے ہیں. تو خواب جو ہے، خواب آنا تو کوئی ایسی بات نہیں کہ جہاں سبحان الذی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ میرے مدنی پاک کا اسراء اور معراج جو ہے وہ جسمانی. وَلَمَّا ارْتَدَّتْ جَمَاعَةٌ مِّمَّنْ قَدْ أَسْلَمُوا، اور کافی لوگ جو تھے وہ اسلام لانے کے بعد اسلام سے نکل بھی نہ جاتے، کہ وہ خواب تو خواب ہے، اس میں کیا تعجب ہے. وَأَيْضًا فَإِنَّ الْعَبْدَ عِبَارَةٌ عَنْ مَجْمُوعِ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، اور مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ لفظ عبد کا اطلاق جو ہے وہ روح اور جسد دونوں پہ ہوتا ہے، صرف روح پہ کبھی عبد کا اطلاق نہیں ہوا قرآن میں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. تو لفظ عبد کی دلیل جو ہے یہ بھی معراج جسمانی کے لیے. وقال تعالی وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال ابن عباس هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به والشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم. رواه البخاری رحمہ اللہ تبارک و تعالی. اور اس آیت پہ حضرت ابن عباس فرماتی ہیں وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، وہ فرماتی ہیں رؤیا سے مراد خواب نہیں ہے، بلکہ اس رؤیا سے مراد ہی رؤیا عین اریہا رسول اللہ، یہ بالکل آنکھوں کا دیکھنا ہے جو حضور کو دکھلایا گیا. اور جس کا والشجرۃ الملعونۃ، شجرۃ الملعونہ کا جو ذکر ہے اس سے کیا، اس سے مراد ہے شجرۃ الزقوم. زقوم کہتے ہیں تھوڑ کانٹوں دار پودا ہوتا ہے. یہ تو خیر دنیا میں ہے، جہنم کا تو اللہ معاف فرمائے. وقال تبارک و تعالی ما زاغ البصر وما طغى والبصر من آلات الذات لا الروح. اللہ نے فرمایا کہ وہاں بالکل نہ نظر بہکی نہ حد سے نکلی. تو لفظ بصر جو ہے اس کا اطلاق آلت رؤیا پہ ہوتا ہے، اس کا اطلاق روح پہ نہیں ہوتا. ما زاغ البصر وما طغى وأيضا فإنه حمل على البراق وهو دابة بيضاء براقة لها لمعان. اور یہ بھی احادیث مبارک میں موجود ہے کہ میرے مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پہ سوار کیا گیا. تو براق ایک جانور ہے، تو روح کے لیے تو کسی سواری کی ضرورت نہیں ہوتی، روح تو ایک لطیف چیز ہے. وإنما يكون هذا للبدن لا للروح لأنها لا تحتاج في حركتها إلى مركب تركب عليه والله أعلم. اب مفسر فرماتے ہیں کہ اگر روحانی اسراء اور روحانی معراج ہو تو پھر براق کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، کہ روح جو ہے وہ ایک لطیف چیز ہے اور روح کو تو کوئی جانتا بھی نہیں. وقال آخرون بل أسري برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بروحه لا بجسده. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور کا اسراء و معراج روحانی ہے. قال محمد بن اسحاق بن اسحاق سیرتی
حدثني يعقوب بن عتبة المغيث الأخنس أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه كان إذا سئل عن مصرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت رؤيا من الله صادقة. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا جاتا ان مصرع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے تھے کہ یہ مصرع جو ہے یہ رویا ہے، خواب ہے. وحدثني بعض آل ابی بکر ان عائشة الصدیقة بنت الصدیق رضی اللہ عنہا كانت تقول ما فقد جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولكن اسری بروحہ. بی بی عائشہ بھی فرماتی ہیں کہ حضور کا بدن مبارک میں نے اپنے بستر سے غائب نہیں پایا بلکہ یہ آپ کا روحانی معراج تھا. قال ابن عباس فلم ينقل ذلك من قولها لقول الحسن ان هذه الآية نزلت وما جعلنا الرؤيا التي يريناك الا فتنة للناس ولقول الله من قول ابراهيم اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى ثم ماذا على ذلك فعرفت ان الوحي ياتي بالانبياء من الله ايقاظا ونياما کہ آپ پر وحی جو ہے کبھی نیند میں بھی آتا ہے اور کبھی جاگتے میں بھی آتا ہے، کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا. حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ذبح کا جو حکم ہے وہ خواب میں ملا ہے. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. وقال رسول تقول السلام علینا وقلبی یقظان. حضور فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں تو نیند کرتی ہیں لیکن میرا دل جو ہے وہ جاگتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا خواب ہے تو آگے منام کی قید موجود ہے کہ انی ارا فی المنام، میں نے نیند میں دیکھا. ابراہیم علیہ السلام کی وضاحت موجود ہے، یہاں تو کوئی نیند کا لفظ نہیں، منام کا لفظ نہیں. تو لہذا جمہور کی رائے مبارک یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج مبارک جو ہے جسمانی ہے، آپ کا معراج مبارک روحانی ہے. اب اس کے بعد فرماتے ہیں ای ذالک اگر جاء ہوا آئین نبی آئین ای حالاتی کا نائم اور اقدال کل ذالک حق و صدق انتہا کلام ابن اسحاق. ابو بکر فرماتا ہے کہ اس ابن اسحاق نے لکھنے کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ حضور نے جاگتے میں دیکھا یا خواب میں دیکھا، جو حالت بھی ہے وہ حق ہے، وہ صدق ہے، وہ سچ ہے، حقیقت ہے. وقت تاک ابو جاوزی کی تفسیر میں رد و انکار والتشریف ان هذا خلاف ظاہر سیاق القرآن ولكن ادلۃ راضی بعد بات کرتے اللہ تعالی عالم. ابو جعفر ابن جریر نے اپنی تفسیر میں محمد ابن اسحاق ابن یسار پہ رد کیا ہے. انہوں نے کہا قرآن کا جو مطلوب ہے وہ دلالت کرتا ہے کہ معراج جسمانی ہے، معراج روحانی. جہاں تک بی بی عائشہ کا تعلق ہے تو معراج تو حضور کو ہجرت سے پہلے ہوا ہے اور بی بی عائشہ سے تو شادی ہجرت کے بعد ہوئی ہے. تو لہذا بی بی کا فرمانا کہ حضور کا وجود مبارک میں نے بستر پہ غائب نہیں پایا تو دوسرا کوئی واقعہ ہے، ورنہ اس معراج سے اس کا تعلق ہے. فائدۃ حسنۃ جدیدۃ. وروى الحافظ ابو نعیم الاصفہانی في كتاب منهاج النبوی محمد بن الواقدی حدثني مالك بن ابي الرجال عن عمر بن عبد الله محمد بن كعب القرظي قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية بن خلیفة إلى قیصر. میرے آقا نے سرکار دو عالم میں حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد بنا کے بھیجا قیصر کی طرف. قیصر سے مراد ہے قیصر روم کا بادشاہ. حضرت دحیہ بھی بڑے جمال والے صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فذكر وروده عليه وقدومه إليه. اور سیاق دلالت عظیمت علی وفور عقل ہرقل. اور اس قصے میں روایت میں
حضرت دہیا کا جانا، حضرت دہیا کا ہرقل سے ملنا سارا ذکر ہے، اور اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہرقل بڑا عقل والا بادشاہ ہے۔ ثم استدعى من بالشام من التجار، آپ کو جب خط ملا تو اسے حکم دیا کہ میرے ملک میں جو مکے سے تاجر آئے ہیں ان کو لے آؤ۔ فجیء بأبی سفیان صخر بن حرب وأصحابه فصالهم من تلك المصائر المشهورة التي رواها البخاري ومسلم كما سيأتي بيانه، وجعل أبو سفیان يجهد أن يؤخر أمره ويصدره عنده۔ ابو سفیان کی کوشش تھی کہ میں ایسی بات کروں کہ حضور کی شان نہ بڑھے بلکہ شان کم کر کے بیان کروں۔ قال في هذه السياق النبي سفيان والله ما منعني من ان اقول عليه قولا اسقط من عينه الا اني اقرن اقرن قلت يغفر لي ولا تستطيع شيء۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے خواہش تو کی کہ میں کوئی جھوٹ بولوں حضور کی شان کے خلاف تاکہ ہرقل روم بادشاہ کے دماغ میں حضرت کی کوئی عظمت نہ بیٹھ جائے، لیکن کہتے ہیں پھر میں نے جھوٹ نہیں بولا اس لیے کہ شاید ہرقل میری بات بھی نہ مانے اور میری تکذیب کر دے تو میں جھوٹا بن جاؤں گا۔ قال حتى ذكرت قوله ليلة أسري به قال فقلت أيها الملك ألا أخبرك خبرا تعرف أنه قد كذب قال وما هو قال قلت إنه يزعم لنا أنه خرج من أرضنا أرض الحرم في ليلة فجاء مسجدكم هذا مسجد إيليا ورجع إلينا تلك الليلة قبل الصباح۔ اب جناب فرماتے ہیں کہ ابو سفیان نے کہا کہ میں نے بادشاہ سے کہا، میں نے کہا بادشاہ سلامت ہرقل روم ایک بات ہے میں وہ بتلاتا ہوں، اسی سے اندازہ لگا لیں کہ کیا یہ بات سچی ہو سکتی ہے کہ حضور کی بات یہ کیسے سچی ہے۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کمال ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک رات میں حرم سے مسجد الحرام سے اس مسجد اقصی میں آ کے واپس آ گیا، رات ابھی باقی تھی، کیا یہ کوئی بات مان سکتا ہے بولا؟ کان وبطریق ایلیا عند راس قیصر فقال بطریق ایلیا قد علمت تلک اللیلہ، ان کا جو بہت بڑا عالم تھا ایلیا کا بطریق عالم کو کہتے ہیں، وہ قیصر کے بالکل سرانے کے قریب بیٹھا سکا بادشاہ ٹھہرو، جس رات کی یہ بات کر رہا ہے حضور کے معراج کی اس رات کو میں جانتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب جناب فرماتے ہیں قد مخالف نظر الیہ قیصر، اب جناب کیسے قال وما علمک بہذا، تمہیں کیا پتا؟ قال انی کنت لا انام لیلۃ حتی اغلق ابواب المسجد، میں رات کو کبھی نہیں سوتا جب تک مسجد اقصی کے دروازے بند نہ کرا دوں۔ فلما كانت تلك الليلة أغلقت الأبواب كلها غير باب واحد غلبني، میں نے اس رات سارے دروازے بند کیے لیکن ایک دروازہ بند نہیں ہوتا تھا۔ فاستعنت عليه بعمالي ومن يحضرني كلهم وعجزوا لبنا فلم نستطيع أن نحركه كأنما نزاول به جبلا، میں نے اپنے مزدور بھی بلائے اور لوگوں کو بھی بلایا، ہم نے اس دروازے کو بند کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے حرکت بھی نہیں کی، معلوم ہوتا تھا جیسے پہاڑ ہو، ہم ہلا بھی نہیں سکتے۔ فدعوت الیہ النجاجرہ، میں درخانوں کو بلایا، فنظروا الیہ وقالوا ان هذا الباب سقط علیہ النجاب والبنیان ولا نستطيع ان نحركه حتى نصبح وننظر من اين اتى۔ جب میں نے کاریگروں کو بلایا انہوں نے آگے دیکھا، انہوں نے کہا کہ حضرت نے مہربانی کریں یہ دروازہ بند نہیں ہوگا، اس کے اوپر دیوار بیٹھ گئی ہے، تو جب دیوار کا وزن اوپر آ گیا بند کیسے ہوگا؟ یہ تو اب ہمیں صبح دیکھنا پڑے گا کہ اس کا کیا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ قال ورجعت وتركت البابين مفتوحين فلما اصبحت غضبت عليهما واذا الحجر الذي في زاوية المسجد مسكوب واذا في اسنة الكعبة۔ اب کہتے ہیں کہ میں نے وہ دروازے کھلے رہنے دیے اور صبح کو جب میں آیا تو دروازے کے باہر جو پتھر تھا اس میں بھی سوراخ تھا جہاں حضرت جبریل نے براق کو باندھا تھا۔ قال وقلت لاصحابي ما بس هذا الباب الذي لا نعرف حبسه
الا علی نبی وقد صلی علیہ مسجدنا. اور پھر میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھئی آج جو دروازہ بند نہیں ہوا یہ وجہ یہ ہے کہ کوئی اللہ کا پیغمبر آیا ہے اور اس نے ہماری مسجد میں نماز بھی پڑھی ہے، اس کے بعد دروازہ بند کیا تو بند ہو گیا. لہذا یہ دلیل ہے کہ حضور سچے. وذکر تمام الحدیث فائدۃ. قال الحافظ ابو الخطاب بن زكريا في كتابه التنوير في مولد السراج المنير وقد ذكر حديث الإسراء من طريق من تكلم عليه فأجاد وافاد ثم قال وقد تواتر الروايات في حديث الإسراء. ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمر ابن دہیہ نے جو کتاب لکھی ہے جس کا نام التنویر فی مولد السراج المنیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مولد میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء میں، انہوں نے کہا کہ روایات جو ہیں متواترہ ہیں، احادیث متواتر ہیں. ان عمر بن الخطاب وعلی و ابن مسعود و ابی ذر و مالک بن سعد و ابی ہریرہ و ابی سعید و ابن عباس و شداد بن اوس و ابی بن کعب و عبد الرحمن بن قرط و ابی حبۃ و ابی لیل الانصاریین و عبد اللہ بن عمرو و جابر و حذیفہ و بریدہ و ابی ایوب و ابی امامہ صمد جندب و ابی الحمراء و صہیب الرومی و ام ہانی وعائشہ واسماء بنتی ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ تمام صحابیوں نے حضور کی اسراء اور معراج کی روایت فرمائی. منہم من ساقہ بطولہ، بعض نے تفصیل سے بیان کیا. ومنہم من اختصرہ علی ما وقع فی المسانید وإن لم تكن روایت بعض ناشط نصیحتی حدیث الاسراء اجمع علیہ المسلمون. اب مفسر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور کی اسراء و معراج جو ہے تمام عالم اسلام کے مسلمان اس پہ متفق ہیں. وأعرض عنہ الزنادقة والملحدون، اور حضور کے معراج کے منکر زندیق ہیں، ملحد ہیں، منکرین حدیث محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ انکار سے چاہتے ہیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. وہ انکار کی کوشش کر کے شاعر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کو بجھا دیں گے، ہم سرکار دو عالم کے شان میں کمی کر دیں گے، لیکن اللہ جس کا شان اونچا کرے کون کم کر سکتا ہے. تو لہذا تمام روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے آیات اور احادیث متواترہ، اس سے جمہور علماء، جمہور صحابہ، جمہور تابعین، جمہور محدثین، جمہور ائمہ فقہا کا یہ بالاتفاق ہے کہ حضور کا اسراء و معراج جسمانی ہے، حق ہے، صدق ہے، عدل ہے، معجزہ ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں حضور کی محبت نصیب فرمائے اور حضور کے معراج کے برکات و ثمرات نصیب فرمائے، اور معراج کا جو تحفہ عظیمہ نماز ہے اللہ اس کا مسلمانوں کو پابند بنائے. تکبیر تحریمہ بھی نہ کہے، ثنا بھی نہ پڑھے، فاتحہ سورت بھی نہ پڑھے، رکوع سجدہ کا نماز نہیں ہوتی ہے. جو پڑھتے ہیں ان سے پوچھو کہ کون سی نماز ہے، ہمیں تو نہیں پتا. ہمارے ایک بھائی نے اپنی بیوی کو 6 بار طلاق دی ہے، اور وہ بیوی جو ہے اس کی جب طلاق دی تو حاملہ تھی. میرے بھائی ایک مسئلے کو سمجھا کریں. میں نے عرض کیا نا ہمارے ہاں مشکل یہ ہو گئی ہے کہ غلطی ہم پہلے کرتے ہیں، مسئلہ بعد میں.
حالانکہ اصول یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ پہلے پوچھا جائے تو غلطی سے آدمی بچ جاتا ہے۔ طلاق سنت جو ہے وہ حیض میں بھی نہ ہو اور حمل میں بھی نہ ہو، یعنی عورت حاملہ ہے طلاق نہ دو۔ کیوں؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جب حمل وضع حمل ہوگا، پھر بچہ پیدا ہوگا، خدا کرے میاں بیوی کے دل میں محبت آ جائے اور سلو ہو جائے، طلاق سے بچ جائے۔ اور ویسے بھی اصول ہے کہ جب حمل ہے آپ طلاق دے دیں گے تو آپ کا بچہ کون؟ دوسرے گھر والے پالیں گے، تو آپ کے بچے کی زندگی پر بھی اثر پڑا۔ اس لیے اسلام نے منع کیا ہے کہ عورت اگر حاملہ ہے تو طلاق نہ دو۔ عورت حیض میں ہے تو آدمی حیض میں میاں بیوی ذرا دور ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، قدرتاً دور ہوتے ہیں کہ عورت ناپاک ہے، اس لیے حکم ہے بھی حیض میں بھی طلاق نہ دو، کہ پہلے بھی نفرت ہے، پھر طلاق ہو جائے گی تو پھر بودھ پکا ہو جائے گا۔ طلاق اس حیض کے بعد جب پاک ہو عورت، طہر ہو اور اس میں میاں بیوی جماع بھی نہ کریں، اب طلاق دے۔ کیوں؟ ایک تو یہ ہے کہ واضح ہو گئی بات کہ عورت کو حیض کے بعد میاں بیوی ملے نہیں، حمل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور عورت بھی پاک ہے تاکہ اگر خاوند رجوع کرنا چاہے تو پھر فوراً رجوع کر لے۔ لیکن اگر کوئی بندہ طلاق دے دے ہے تو گناہ گار، اس نے سنت کی مخالفت کی لیکن طلاق تو ہو جائے گی، یہ نہیں ہے کہ پھر طلاق نہ ہو۔ دیکھو نا، آپ اگر وضو فرمانے کے بعد اگر پسٹل چلائیں تو گولی لگے گی، اور بغیر وضو چلائیں تو گولی نہیں لگے گی۔ طلاق تو طلاق ہے، وہ تو گولی منہ سے نکلی اور لگ گئی۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ تم گناہ گار ہو گئے، جب بیوی حاملہ تھی تم کو طلاق نہیں دینی چاہیے، لیکن اب طلاق دے چکے ہو تو طلاق ہو چکی۔ اور حنفی مسلک اس معاملے میں بہت سخت ہے، اس میں تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ کہیں یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ؟ کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ ایک عالم نے فرمایا ہے کہ اہل مکہ اور غیر مکہ سب کے لیے بار بار عمرے میں ثواب زیادہ ہے۔ بہرحال اب ایک عالم نے عالم تو دنیا میں کروڑ ہے، اس کا نام لکھ دیتے، کتاب کا حوالہ دے دیتے، تاکہ میں بھی رجوع کر کے ان سے پوچھ لیتا مسئلہ۔ ایسے کہہ دینا کہ ایک عالم نے کہا ہے۔ اللہ کے بندے، عمرے کا ثواب بہت زیادہ ہے، عمرہ تو چھوٹے حج کے برابر ہے، بات سمجھتے نہیں، کیا کرے آپ؟ لیکن اب عمرہ کرنے کے بعد جب ہم مکے میں رہ رہے ہیں تو کیا مکے سے ہم عمرہ کرنا چاہیں مسجد عائشہ جا کر یا مسجد جیرانہ جا کر، بعض ائمہ تو اس کو جائز ہی نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں ثواب تو ثواب گناہ ہوگا، وہ کہتے ہیں ثواب تو بڑی بات ہے، وہ کہتے ہیں ثواب تو کہیں رہا گناہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں عمرے کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ قادمن الی مکہ تھا، کہ باہر سے جب مکے میں آ رہا ہو، یہ تھوڑا کہ مکے سے نکل کے جاؤ اور عمرہ کر کے آ جاؤ، وہ تو اس عمرے کے مخالف ہے۔ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اجازت دیتے ہیں کہ اگر مکے میں رہنے والا یا یہ عمرے پہ آنے والا دوبارہ عمرہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ افضل ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ طواف جو ہے مکے کے قیام میں وہ زیادہ افضل ہے، جتنی دیر عمرے میں لگائے
اتنی دیر اگر طواف میں لگا رہے تو زیادہ ثواب ہوگا. اور ویسے بھی عقل دوڑاؤ، ایک آدمی مسجد عائشہ جاتا ہے تو 1 گھنٹہ جانے میں 1 گھنٹہ آنے میں لگا، اور ایک آدمی 2 گھنٹے کعبے کے قریب کھڑا ہے، کون افضل ہے؟ اسی بات ہے، ایک آدمی حرم کے باہر جا رہا ہے، کعبے کے اندر کھڑا ہوا ہے. تو یہ اس لیے میں نے کہا تھا کہ طواف کی عبادت میں اختلاف ہی کوئی نہیں. جتنے طواف زیادہ کرو اتنا زیادہ ثواب ہے. اور اللہ مدینہ شریف لے جائے پھر عمرہ کرو، تاکہ وہ میقات ہے تمہارا عمرہ جو ہے پھر میقات سے ہو جائے. اور اگر کسی نے عمرہ کرنا ہے تو پھر چاہے مکے والا ہے یا باہر والا، اس کو حد حرم سے باہر جانا ہوگا. وہ مسجد عائشہ جائے یا جعرانہ جا کے عمرہ ادا کرے. کہتے جی کہ اگر ہم مکہ شریف میں زکوٰۃ کی رقم ادا کریں تو اس کا بھی ہمیں 1 ریال کا 1,00,000 کا ثواب ملے گا، بالکل انشاءاللہ. لیکن بات سمجھو، حدیث مبارک میں جو ذکر ہے صرف نماز کا ہے، اور کسی عبادت کا ذکر نہیں جس میں 1,00,000 ثواب ہو. لیکن محدثین کرام اور فقہا فرماتے ہیں کہ جب نماز عبادت ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایک عبادت کا ذکر کر دیا گیا ہے، باقی ساری عبادتیں اسی پہ قیاس کر لو کہ جب نماز میں 1,00,000 ملے گا تو طواف میں بھی 1,00,000 ملے گا، روزے میں بھی 1,00,000 ملے گا، خیرات میں بھی 1,00,000، دوسری پہ نہ دے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ جو بھی عبادت کرو گے، صدقہ کرو، خیرات کرو، زکوٰۃ دو، سب پہ اللہ 1,00,000 کا اجر دیں گے. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ طواف کے 7 چکروں کے بعد 2 نفل واجب الطواف ادا کر کے 8واں استلام کریں. آپ نے سمجھا نہیں ہوگا. جب طواف ختم کریں گے، جیسے شروع کریں گے تو بسم اللہ اللہ اکبر، اور جب 7 چکر ہو جائیں گے ختم کریں گے تو بسم اللہ اللہ اکبر. یہ طواف ختم ہو گیا. اب 2 رکعت پڑھیں، اس کے بعد زمزم پیئیں، ملتزم پہ آ کے دعا کریں. دعا کرنے کے بعد اگر صفا مروہ دوڑنی ہے تو پھر استلام کریں، بسم اللہ اللہ اکبر، اور صفا کی طرف چلے جائیں. کہتے جی کہ حرم شریف کے باہر یعنی مکے کے شہر میں جو مسجدیں ہیں وہاں اگر ہم نماز پڑھیں گے تو 1,00,000 ملے گا انشاءاللہ. سارے حد حرم میں جہاں بھی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ 1,00,000 ملے گا. اور اگر مسجد میں پڑھیں گے انشاءاللہ 25,00,000 ملے گا. اور جامع مسجد میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ 27,00,000 ملے گا. کہتے جی کہ میں گزشتہ سال رمضان میں آیا تھا اور بڑی تمنا ہے کہ حجر اسود کا بوسہ مل جائے، اب نصیب نہیں ہوا، تو یہ جو تمنا ہے اسی پہ اللہ اجر عطا فرمائیں گے. باقی کوشش کریں کہ رات کو یا دن میں، ظہر میں، دوپہر میں، گرمی میں، جب اذان اور تکبیر کے درمیان میں موقع ہوتا ہے کوشش کریں تو انشاءاللہ ہو جائے گا. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے جو نام ہیں یا جامع یا لطیف، یہ اسماء اللہ ہے. اور قرآن کا حکم ہے کہ للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، کہ اللہ کو ان کے ناموں سے پکارو. تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی، والدین یا خود لڑکی، یہ یا جامع ہو یا لطیف ہو، کثرت سے پڑھ کے دعا مانگے تو اللہ رشتہ اچھا نصیب کر دیں گے. باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے، رحمت کی گھڑی ہوتی ہے. دعا کریں اللہ سب بچیوں کے رشتے آسان فرما دے. یا اللہ جن کے گھروں میں بھی بچیاں بالغ ہیں ان سب کو خیر کے رشتے نصیب فرما،
سر انجام فرما اور ان کی مشکلات آسان فرما اور ان کی بچیوں کی زندگیاں بھی برباد ہونے سے بچا لے۔ تو علماء نے یہی لکھا ہے، بعض علماء کہتے ہیں یا حی یا قیوم پڑھے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد یہ پڑھے۔ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے نام ہے، پڑھیں انشاءاللہ اللہ خیر کرے۔ میں نے لاہور ایئرپورٹ سے وضو کر کے احرام باندھا ہے، لیکن میں نے نیت احرام جو ہے وہ جہاز میں کی، کوئی حرج نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ حجر اسود کا استلام ایک ہاتھ سے کرو بسم اللہ اللہ اکبر تب بھی جائز ہے، اور بعض فقہا کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ، چونکہ جب ہم بوسہ دیں گے تو دونوں ہاتھ رکھیں گے تو درمیان میں بوسہ دیں گے، وہ کہتے ہیں بھی دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرو۔ اگر ایک آدمی مدینہ منورہ زیارت کے لیے جاتا ہے تو واپس آنے پر اس کو عمرہ کرنا ضروری؟ بالکل ضروری۔ مدینہ میقات ہے، ذل حلیفہ جو ہے وہ میقات ہے۔ چلو اگر تم کسی کام کے لیے، نوکری کے لیے، ڈپٹی کے لیے جا رہے ہو تو پھر بھی کسی امام کے نزدیک گنجائش ہے، لیکن جب جاہی زیارت کے لیے رہے اور تو کوئی کام ہے ہی نہیں تمہیں، تو واپسی پر احرام باندھنا ضروری ہے۔ کہتے جی کہ میں حنفی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، طواف کے بعد جو 2 رکعات ہم پڑھتے ہیں وہ نفل ہیں یا سنت؟ نہ نفل نہ سنت، واجب ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2 رکعات واجب الطواف، اور باقی ائمہ کے نزدیک 2 رکعات سنت طواف۔ نفل تو کسی کے نام ہی نہیں، یہ تو لوگوں نے بنا رکھی ہے 2 رکعت نفل، 2 رکعت نفل، 2 رکعت نفل۔ کہتے جی کہ میں نے احرام کی نیت کر لی تھی، نیت کرنے کے بعد مجھے کوئی سوئی چبھ گئی جس سے خون نکلا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر ایک آدمی عصر کی نماز کے بعد احرام باندھنا چاہے تو 2 رکعت نفل کوئی نہ پڑھے، بغیر نماز پڑھے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، چونکہ عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا منع ہے، تو اس لیے یا تو عصر کی نماز کا سلام پھیر کے فوراً پڑھ لے لبیک، یا بعد میں پڑھ لے گا۔ کہتے ہیں جی کہ بعض عورتیں کہتی ہیں کہ پردہ جو ہے سر کے بال چھپاؤ، سینہ چھپاؤ، لیکن باقی بدن کیا کرو؟ وہ مجھے سمجھا دیں کہ بھی سر پہ بھی کپڑا ہو اور سینے پہ بھی، باقی نہ ہو یا نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے بندے، صحابہ نے جب قرآن نازل ہوا نا یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ آیت حجاب جب اتری ہے تو صحابہ نے فرمایا کہ عورتیں بڑی چادر لے کے سر کے اوپر ڈال کے پورا بدن چھپا کے صرف ایک آنکھ ظاہر رکھتی تھی سڑک چلنے کے لیے۔ انہوں نے چادر لپیٹ کے دکھا دی ہے، پھر بھی نہ مانو تو کوئی کیا کرے؟ یعنی صحابہ نے باقاعدہ چادر لپیٹی، صاحب دکھائی کہ اس طرح عورتیں پہنتی تھی کہ صرف ایک آنکھ ظاہر ہوتی تھی کہ وہ سڑک پہ چل سکے، اور وہ بھی نظر نیچے ہوتی تھی، اوپر نہیں ہوتی تھی۔ مانا ہی یہی ہے، میری بیٹی اور بہن کو سمجھائیں کہ اگر تمہارا کپڑا اور تمہارا فراق اور تمہاری شلوار، اور خاص طور پہ لون کی شلوار ماشاءاللہ جس میں سے پنڈلیاں ماشاءاللہ بجلی کی طرح چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہوں، یہ ہے تو لعنت برستی ہے اللہ کی۔ ایسی عورتیں جب طواف کرتی ہیں وہ سمجھتی ہیں ہم طواف کر رہی ہیں، اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔
تیری آواز پہ پردہ ہے، عورت امام کیوں نہیں بن سکتی؟ تاکہ اس کی آواز بھی کوئی نہ سنے۔ عورت اذان کیوں نہیں کہہ سکتی کہ اس کی اذان پہ بھی پردہ ہے کہ آواز کوئی نہ سنے؟ عورت مرد کے آگے صف میں کھڑی نہ ہو تاکہ اس کی موومنٹ جو ہے رکوع اور سجود کی حرکت پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے، مردوں کے پیچھے کھڑی۔ اللہ نے تمہیں اتنا چھپایا ہے اور تمہیں اوپن ایئر فائٹر بننے کا شوق ہے تو لاکھ دفعہ بنو، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ اللہ تمہیں گھر کی ملکہ بنانا چاہتے ہیں، اللہ تمہیں چھپانا چاہتے ہیں، اللہ تمہیں عزت دینا چاہتے ہیں، اللہ تمہیں چار دیواری کے اندر بٹھا کے سب کو تیرے ماتحت کرنا چاہتے ہیں، اور تم بازاروں میں آ کے بن ٹھن کے سنگار کر کے سینے نکال کے پھرنا چاہتی ہو۔ لاکھ دفعہ پھرو، اسلام کا کچھ نہیں بگڑے گا، جہنم میں تم جاؤ گے۔ اسلام کا کیا بگڑے گا؟ اسلام کا کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ ساری دنیا کی عورتیں اگر آج کپڑے اتار دیں، اسلام کو کچھ نہیں بگڑتا ہے۔ لیکن اگر چاہتی ہو کہ میرا حشر بی بی فاطمہ کے ساتھ ہو، بی بی عائشہ کے ساتھ ہو، تو پھر فاطمہ اور عائشہ والا حیا سیکھو، ورنہ جس کی تم شکل بنا رہی ہو پھر حشر بھی قیامت میں انہی کے ساتھ ہوگا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، حضور نے فرمایا جس قوم کی شکل اختیار کرو گے اللہ تمہیں اٹھی میں اٹھائیں گے۔ ہوائی جہاز میں نے شیمپو سے ہاتھ دھو لیے، تو انہوں نے کہا مفت پڑی ہے تو فائدہ اٹھا لوں۔ بہرحال صدقہ کرو، خیرات کرو، 4-5 ریال اور رہندہ احتیاط کرو۔ اگر میں اپنے والد والدہ کے لیے طواف کرو، عمرہ کرو، سب کچھ کرو، سب جائز ہے۔ جو لوگ عمرے کے لیے آتے ہیں وہ اگر جنت المعلی جائیں بالکل جائیں، کوئی منع نہیں۔ جنت المعلی جائیں، زیارات کریں، بالکل کوئی منع نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، جو بے ایمان کہتا ہے اسی سے پوچھا کرو، ہم تو نہیں کہتے۔ ہم کہتے ہیں اللہ جھوٹ سے پاک ہے، اللہ منزہ ہے، اللہ ہر صفت نقصان سے پاک ہے۔ جو زندیق اور بد باطن کافر یہ عقیدہ رکھتا ہے اسی سے جا کے مسئلہ سمجھو۔ ہمارے نزدیک ہمارا خدا جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ سے پاک ہے۔ ہمارا تو نبی جھوٹ سے پاک ہے، تم خدا کی بات کرتے ہو۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ تمام انبیاء بھی معصوم ہیں اور گناہوں سے پاک ہیں۔ ہم طائف سے عمرے کے لیے آ رہے تھے، میقات میں نہیں رکا، مکہ پہنچا، پھر مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، دم پڑ گئی، دم ادا کرو۔ جب میقات کراس کر گئے بغیر احرام کے دم پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کیوں نازل کیا؟ اللہ سے پوچھو۔ سارا قرآن نہیں لکھا ہدن 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 ہدن، ہدایت کے لیے، ہدایت کا بھی نہیں سمجھ آیا تو میں کیا کروں؟ ایک ہے بے وقوف لکھتا رہتا ہے بس۔ کہتے جی عورت یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں ان سے ڈرتی ہے لیکن شوہر سے نہیں ڈرتی، تو سمجھ لو کہ مکار ہے، جھوٹ بول رہی ہے، اس سے بھی نہیں ڈرتی، ورنہ کم از کم تم کیڑے سے تو بڑے ہو نا۔ سمجھ لو کہ عورت جو ہے مکار ہے، ان کیدکن عظیم، جھوٹ بولتی ہے تاکہ خامن سمجھے جی بلی سے ڈر گئی تاکہ رات کو جخ مارے تو مطمئن سوتا رہے کہ میری عورت ڈرتی ہے، باہر نہیں گئی ہو۔ یہ سب مکار ہیں، ان کا علاج صرف ایک ہے، وہ بلوچی لاٹھی۔ ایک علاج ہے ہمارے پاس، بلوچ کی علاج ہوتا ہے ماشاءاللہ، بس فی امان اللہ۔ گنتی بھول جاؤ اور مارتے رہو، ریڈیو فل آواز میں کھول دو، انشاءاللہ نہ بیگ سے ڈرے گی نہ لال بیگ سے ڈرے گی۔
بگڑے بگڑے کا علاج اللہ نے بھی تو لوہا اتارا ہے نا، انزلنا الحدید فیہ باس شدید۔ جو لوگ کتاب سے ٹھیک نہ ہوں تو اللہ نے لوہا اتارا ہے۔ یہ سب مکر ہے، وہ کیا آ گیا جی تاکہ خامد مطمئن رہے، سوتا رہے، رات کو پھرتی رہے، اور دلی سے ڈرتی ہے، باہر کیسے جائے گی؟ وہ کسی سے نہیں ڈرتی۔ سارا خاندان ایک لائن میں سویا ہوا ہو تو بے حیا اٹھ کے یار کے ساتھ چلی جاتی ہے، یہ ڈرتی ہے؟ کس نے کہا ہے آپ کو کہ عورت ڈرتی ہے؟ عورت کسی سے نہیں ڈرتی، وہ خدا سے نہیں ڈرتی، تم کہتے ہو بندے سے ڈرتی نہ، اللہ سے ڈرتی تو سینہ کھول کے کعبے میں آتی طواف کرنے کے لیے نہ۔ اگر اس کو محمد مدنی کے روضے کا حیا ہوتا تو چہرہ کھول کے، ململ کے سوٹ پہن کے، لباس پہن کے، اوریا لباس پہن کے، میک اپ کر کے، سنگار کر کے، اور جانوروں کی طرح ایک ایک انچ کے ناخن بڑھا کے وہ مکے میں آتی۔ چھوڑو باتیں، وہ عورت ہی عورتیں تھوڑی ہیں، کس نے کہا آپ کو کہ عورت ہے؟ یہ تو عورت ہے ہی نہیں۔ عورت کا معنی چھپانے والی چیز، جو چھپائی نہ جائے وہ عورت کہاں ہے؟ عورت کا عربی میں کسی سے ترجمہ پوچھو نا عورت کا، اچھا تم اردو میں بھی کہتے ہو جی، اور جی مستورات، تو مستور کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کھلا ہوا یا چھپا ہوا؟ چھوڑو باتیں، عورت کرتی ہے جی، فلاں کرتی ہے۔ والدین فوت ہو چکے ہیں، ان کے لیے عمرہ کرو، قرآن پڑھو، دعائیں مانگو، عبادت کرو، حج بدل کرو۔ والدین کے لیے تو اچھی اولاد وہی ہے جو ان کے پیچھے اچھے کام کرے۔ جہاز جب میقات پہ پہنچ گیا یا پہنچنے والا تھا، احرام تو میں نے باندھ لیا، لیکن نفل میں نے جدے میں پڑھے۔ نفل کو چھوڑو، نیت کی تھی، لبیک پڑھا تھا تو ٹھیک ہو گیا۔ اگر تم نے وہاں نیت بھی نہیں کی، لبیک بھی نہیں پڑھا، اور وہ بھی جدے میں کیا تو دم پڑ گئی کہ میقات سے گزر گئے اور تم نے نیت نہیں کی، تو نفل پڑھے نہیں پڑھے اس کو چھوڑ دیں۔ جب تم نے احرام کی چادریں باندھی، نیت کر لی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، پڑھ لیا، بس عمرہ ٹھیک ہو گیا تمہارا۔ کہتے جی کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں گے؟ ہاں جی چھوڑ دیں گے۔ اگر ایک آدمی نے طواف میں کندھا نہیں نکالا، وہ سنت کے ثواب سے محروم ہو گیا، جرمانہ کوئی نہیں۔ اگر میں نے عصر کی نماز کے بعد عمرے کا طواف کیا، پھر صفا مروہ دوڑا، 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھے، بالکل ٹھیک ہے۔ میرا بھائی، جو آدمی جس مسلک پہ عمل کرتا ہے اسی پہ قائم رہے۔ 2 کشتیوں پہ پاؤں رکھنے سے آدمی ڈوب جاتا ہے۔ یہ کہ کبھی میں اس پہ عمل کروں، کبھی اس پہ عمل کروں، تو پھر میں اپنی بات پہ عمل کر رہا ہوں، امام کے قول پہ عمل نہیں کر رہا۔ پھر تو میری جو خواہش ہے میں اس پہ چل رہا ہوں، تو پھر میں اپنی اتباع ہوا کر رہا ہوں۔ حج مفرد کا معنی ہوتا ہے جس کے ساتھ عمرہ نہ ملایا جائے، صرف حج کی نیت کی جائے۔ جیسے مکے میں رہنے والے سب حج مفرد کریں گے، مکے سے حج کا احرام باندھیں گے اور حج کریں گے، کوئی عمرہ نہیں، نہ پہلے نہ بعد میں۔ اگر عمرہ ملایا جائے حج قران ہے، عمرہ کر کے چھوڑ کے بعد میں حج کیا جائے تو وہ حج تمتع ہے۔ نماز جنازہ بچے اور بوڑھے کی الگ ہوتی ہے، لیکن دعا ایک ہی کافی ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا، سب آ گیا، چھوٹا بھی بڑا بھی، ذکرنا انثانا، مرد بھی عورت بھی، سب آ گیا۔ آپ نے جو خواب دیکھا ہے، مجھے تعبیر کا پتہ نہیں لگتا، کسی ایسے آدمی سے رجوع کرو جس کو تعبیر رؤیا کا علم ہو۔
یہ ایک الگ علم ہے، مجھے پتہ نہیں لگتا۔ نبی پاک درود سنتے ہیں، جتنا حدیث میں ہے ہم اتنا کہتے ہیں، جو نہیں ہے ہم نہیں کہتے۔ حدیث میں اتنا ہے کہ ما من مسلم یسلم علیہ، سلام کا لفظ ہے، باقی حضور نے نہیں فرمایا، ہم کیوں کہیں؟ اللہ نے کہا ہے کہ نماز میں ایک مثلا رکوع کرو، ہم ایک کریں گے، دو کرو ہم دو کریں گے، نہ تین کریں گے نہ چار کریں گے۔ جو لفظ سرکار نے فرمایا اس پہ ہمارا ایمان ہے، جو نہیں فرمایا ہم اپنی طرف سے کیوں کہیں؟ اگر ایک آدمی زنا کرتا رہا اور عمدن کرتا رہا، لیکن اب توبہ کر لی، بس جب توبہ کر لی تو مسئلے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں بلا وجہ اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہو؟ توبہ کر لی، بس معاف ہو گئے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب سچے دل سے آدمی توبہ کر لیتا ہے، اللہ کہتے ہیں اسے گویا گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے آدم کو بنایا، جب آدم پیدا ہوئے تو سب سے پہلے کیا دیکھا؟ میں کو آدم کے ساتھ تھا۔ جب آدم قیامت میں ملے گا تو اس سے پوچھ لینا کم از کم تمہیں نہیں دیکھا، کیا دیکھا؟ اللہ کو پتہ نہیں کیا دیکھا، نہ میں وہاں تھا اور نہ میں نے آپ سے پوچھا۔ بعض روایات میں ہے کہ عرش پہ دیکھا، کلمہ لکھا تھا، اللہ عالم، وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اگر میں نے عمرہ کیا ہے پاکستان سے پہلی بار، طواف کر کے مشین سر پہ پھرا کے احرام کھول دیا، صفا نہیں دوڑا، ایک بکری دم پڑ گئی، کیونکہ میں لا علم تھا، ابھی پوچھ لیا علم ہو گیا، پہلے پوچھ لیتے ہو جاتا۔ یہ کیا دلیل ہے کہ شریعت کو 1400 سال گزر گئے ابھی تک آپ لا علم ہیں؟ روٹی کا آپ کو علم ہے ماشاءاللہ، آپ نے پاسپورٹ بنوایا، آئیڈینٹی کارڈ بھی ماشاءاللہ کمپیوٹرائزڈ بنوایا ہے، اس کا بھی آپ کو علم ہے ماشاءاللہ۔ آپ نے ٹکٹ خریدا اور جس ایئر لائن کا خریدا ہے اسی جہاز میں بیٹھے ہیں، دوسرے جہاز میں چڑھ کے لندن نہیں چلے گئے، یہ بھی علم ہے آپ کو، صرف آپ کو صفا مروا کا علم نہیں تھا۔ اسی لیے تو اللہ نے سزا رکھی ہے نا، تاکہ آئندہ علم بھی ہو جائے اور غلطی نہ کرے، ایک بکری دم ادا کرے، اور اپنے عمرے کو بھی خراب کیا ہے آپ نے۔ آپ مدینہ شریف جا کے عمرہ بھی کریں، اچھی بات ہے۔ ایک آدمی نے سحری کرنے سے پہلے جنابت کی، غسل دن کے 12 بجے کیا، ماشاءاللہ، نماز کون پڑھے گا؟ ایسے روزے کا کیا فائدہ کہ تم نماز کھا گئے؟ روزہ تو ہو جائے گا لیکن نماز نہ پڑھنے کا کیا ہوگا؟ توبہ کرو اور آئندہ ایسی غلطی نہ کرو۔ جتنے سے میں واپس آیا، میں نے عائشہ مسجد سے احرام باندھا، عمرہ کیا، عمرہ تو ہو گیا، لیکن اگر آپ مسئلہ پوچھ لیتے جب جدے گئے تھے، جدے سے احرام باندھ لیتے، پھر مسجد عائشہ جانے کی ضرورت کیا تھی آپ کو؟ آپ تو جدہ میں گئے ہوئے تھے، جب جدے سے واپس آ رہے تھے وہیں سے احرام باندھ کے آ جاتے۔ اللہ کے بندے، مسائل پہلے پوچھا کرو، اور جتنے دن عمرے پہ آتے ہو عمرے کی کتاب، حج کی کتاب لے لو، اس کو بار بار پڑھو۔ مدینے کی زیارات کے لیے جائیں گے، سلام پڑھیں گے، مسجد میں جائیں گے، مسجد کی آداب دیکھیں گے، ان کتابوں کو رات دن تمہیں کوئی کام نہیں، تم عمرے پہ آئے ہوئے ہو، 8 دن ادھر ہیں، 8 دن مدینے منورہ میں ہیں، اس کتابوں کو بار بار پڑھیں اور مسائل سمجھیں، اور جو مسئلہ سمجھ نہ آئے وہاں نشان لگا دیں، اور انشاءاللہ آئندہ غلطی نہیں ہوگی۔ ملتزم بدعا، پہلے مانگیں، 2 رکعت کے بعد مانگیں، سب جائز ہے، کوئی منع نہیں۔
احرام کے نفل کے تھوڑی دیر بعد تلبیہ ادا کیا، کوئی بات نہیں، ہو گیا۔ اگر کسی سے خوشبو گر جائے کچھ بھی نہیں ہوتا، خوشبو لگاؤ نہیں، اگر لگ جائے تو فوراً دھو ڈالو بس۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم اغثنا علیک توکلنا وإلیک انبنا، اللہم انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانطین، اللہم ارزقنا حبک وحب نبیک وحبیبک وخلیلک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وحب من يحبك وحب عمل من يقربنا الى حبک۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ عالم اسلام کی عزت و غلبہ و قوت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی طاقتوں کی ہلاکت و بربادی کا فیصلہ فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہے اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان عرب میں ہیں، کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، گجرات میں ہیں، ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، عرب عجم جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ مسلمانوں کی مساجد مدارس معابد کی حفاظت فرما، یا اللہ دین کے طالب العلموں کی حفاظت فرما، یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ دین کی دعوت دینے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، خاندان کی حفاظت فرما، احباب کی حفاظت فرما، دوستوں کی حفاظت فرما، علاقے کی حفاظت فرما، اپنے عذاب رفع فرما، یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما، یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے عذاب نازل نہ فرما، یا اللہ حضور کی امت سے بڑا مشکل وقت آ چکا ہے، میرا اللہ حضور کی امت کی عزت کا فیصلہ فرما دے، یا اللہ کفار کو اپنی طاقتوں پہ ناز ہے اور مسلمانوں کو تیری ذات پہ ناز ہے، یا اللہ اگر آپ مدد نہیں کریں گے دانا دیں گے بدھ کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، خیر کے رشتے نصیب فرما، یا اللہ ان کی زندگیاں برباد ہونے سے محفوظ فرما۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔